العالمین۔ اسلام اور علم دی اہمیت اج دے درس کے اندر گفتگو ہوئے گی کہ مسلمان بندے واسطے علم حاصل کرنا کیسا ہے اور علم دی کی فضیلت ہے۔ یاد رکھو دنیا دے جتنے بھی دین نے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضور تک پیچھے جننے بھی انبیاء رسول دین لے کے آئے نے، فرمایا اسلام انہاں دیناں وچوں وہ دین ہے جس نو اے فخر اور شرف حاصل ہے کہ اس نے اپنے ہر منن والے واسطے علم حاصل کرنا فرض قرار دیا۔ علم حاصل کرنا جنہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے آئے اس کے واسطے علم حاصل کرنا فرض قرار دیتا ہے۔ سب تو پہلی وحی جڑی رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اتے غار دے اندر نازل ہوئی سی، غار ہرا دے اندر، اس کا عنوان بھی اقرا سی، یعنی پڑھو، یعنی علم حاصل کرو۔ جس طرح کہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ میں اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب دے نام تو جس نے تانوں پیدا کیتا، پڑھو اپنے رب دے نام تے جس نے پیدا فرمایا۔ خلق الانسان من علق، انسان نو خون دی پھٹک دے نال بنایا، یعنی جمے ہوئے خون دے نال بنایا۔ اقرا وربک الاکرم، اور پڑھو کہ تہاڈا رب سب تو وڈا کریم، فرمایا پڑھو کہ تہاڈا رب سب تو وڈا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم دے نال پڑھنا سکھایا، لکھنا سکھایا، جس نے قلم دے نال پڑھنا لکھنا سکھایا۔ فرمایا علم الانسان ما لم يعلم، اور بندے نو او سکھایا جو او نہیں سی جان، جس چیز دا علم نہیں سی او علم عطا کیتا۔ آیت کریمہ دا ایک ایک لفظ ظاہر کر رہا ہے کہ اسلام دے اندر علم دی اہمیت کس درجے دی ہے۔ ایک ہی مقام دے اتے دو بار علم حاصل کرنے دا حکم دیتا، پھر اس احسان دا اظہار فرمایا، اس دا کرم ہے اس نے انسان نو علم بھی عطا فرمایا اور لکھنا بھی سکھایا۔ علم حاصل کرن دا حکم دین تو بعد قرآن نے مختلف جگہ دے اتے علم حاصل کرن والے اور اہل علم دی عظمت و فضیلت بیان فرمائیے اور جہالت دی سخت مذمت بیان فرمائیے۔ صاف صاف الفاظ دے اندر فرما دیتا گیا عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ خالق کی کائنات مالک اور السماوات نے ارشاد فرمایا حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جانن والے اور نہ جانن والے، کیا پڑھے لکھے اور ان پڑھ جڑے نے نا یہ برابر نے؟ کیا پڑھے لکھے اور ان پڑھ علم سیکھن والے علم سیکھی ہوئے اور بغیر علم والے برابر نے؟ مطلب ہے کہ ہرگز ہرگز عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ علماء نو کتاب الہی اور انبیاء کرام علیہ السلام دا وارث بنایا گیا ہے، کیونکہ انبیاء دی وراثت دینار درم زمین پہلی جائیداد نہیں ہے، بلکہ انبیاء دی جڑی وراثت ہے او علم ہے، او تعلیم ہے۔ فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر اسی اپنے منتخب اور چیدہ بندیاں نو قرآن دا وارث بنایا، پھر اسی اپنے منتخب اور چیدہ بندیاں نو قرآن دا وارث بنایا، یعنی سب تو پہلے اسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو کتاب عطا کی، انہاں نو ما کانا و ما یکون دا علم عطا فرمایا، پھر آپ تو بعد اسی اپنی کتاب دا وارث انہاں نو بنایا جنہاں نو اسی اپنے بندیاں وچوں چن لیا۔ اس واسطے حضور نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، بے شک علماء ہی انبیاء دے وارث نے۔
انبیاء دی وراثت درہم و دینار نہیں ہوندی، انہاں دی وراثت تے علم الہی اور علم دین ہے۔ تو جو اس دے وچوں پا لوے او سمجھے کہ مینوں انبیاء دی وراثت وچوں حصہ مل گیا ہے۔ جڑا بندہ عالم دین بن جائے، قرآن پڑھن والا بن جائے، قرآن سیکھن والا بن جائے، تے وہ اسی طرح سوچے کہ مینوں نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی وراثت دے وچوں حصہ مل گیا ہے۔ حضور دے غلاموں، دنیاوی وراثت واسطے اسی بہت سارا لڑائیاں جھگڑے کرنے ہیں، پیڑاں پراواں دے اندر لڑائیاں ہو گئیاں جاندیاں نے کہ مینوں وراثت وچوں حصہ نہیں ملیا۔ تے حضور فرما رہے نے کہ علم جڑا ہے نا وہ میری وراثت ہے، حضور دی وراثت ہے، تے لہٰذا سانو دنیاوی وراثت دی بڑی خواہش ہوندی ہے، لیکن صرف اور صرف دینی وراثت دی جڑی حضور دی وراثت ہے اس دی خواہش بالکل ہی کیوں ختم ہو گئی؟ سانو بھی چاہیے کہ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے نے اس دے تابعدار ہو کے، اس نو پڑھ کے، اس نو سمجھ کے، اس دے اوتے عمل کر کے اپنی زندگیاں گزاریے تاکہ قبر و حشر دے جڑے معاملات نے نا وہ آسان ہو جان گے۔ انشاءاللہ کل دے درس دے اندر بھی اسلام اور علم دی اہمیت دے اوتے گفتگو ہوے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔